عزیز دوستو، کیسے ہو؟ ابلیکا ایپیسوڈ نمبر 30 گزشتہ سے پیوستہ۔ اب تک کی کہانی میں ہم نے جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ دونوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں تم بیچ میں دخل نہیں دو گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا جلالی قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بات بات پر ٹوکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف یوناف اور عارب ایک ہی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ایک جگہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں دونوں میں زبردست ٹکراؤ ہوتا ہے۔ نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ عارب یوناف سے ہار جاتا ہے اور یوناف کی اور اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے کی کہانی کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے وہی پرانی گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابلیکا تاریخ کے پنوں سے سمیٹی ہوئی 1000 برسوں کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 31۔ کنانیوں کے شہر ٹائر میں بال دیوتا کے معبد میں بیوسا اور نبیتا ابھی شام کا کھانا کھانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ عارب ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں کھانا شروع کرنے ہی والی تھی کہ عارب کو دیکھ کر رک گئی۔ عارب کی حالت اور چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ کسی قدر فکر مند بھی ہو گئی۔ جب عارب ان کے پاس آ کر کتان کی چادر پر بیٹھ گیا تو پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نبیتا نے پوچھا، اے میرے بھائی، خلاف توقع تم پریشان کیوں ہو؟ عارب نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ بیوسا بول پڑی، اے میرے بھائی، تم تو شالوم کی بیٹی یوام کو جیتنے گئے تھے، اس کے بھائی اجیلا سے تمہارے مقابلے کا کیا بنا اور تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ یوام کہاں ہے جو عزازیل کے مطابق میری ہم شکل ہے؟ اے میرے بھائی، یوام کو تمہارے ساتھ نہ دیکھ کر کیا میں سمجھ لوں کہ تم اجیلا سے مقابلہ ہار گئے اور ناکام و نامراد لوٹ آئے ہو؟ بیوسا خاموش ہوئی تو نبیتا نے فکر مندی سے کہا، اے میرے بھائی، اگر بات یہی ہے جس کا اظہار بیوسا نے کیا ہے تو مقابلے کے دوران جب اجیلا تم سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہا تھا تو تم اپنی سری قوتوں کو ہی کام میں لائے ہوتے اور انہیں استعمال کر کے تم اجیلا سے مقابلہ جیتتے اور یوں اکیلے نہ آتے، بلکہ دنیا کی اس حسین ترین لڑکی یوام کو بھی یہاں ہمارے پاس بال دیوتا کے معبد میں لے کر آتے تاکہ وہ نہ صرف تمہارے سکون کا باعث بنتی بلکہ اس کے ساتھ رہنے پر ہمیں بھی سکون ملتا۔ بیوسا اور نبیتا کی ان باتوں کے جواب میں عارف نے اپنی جھکی ہوئی گردن اٹھائی اور ان کو ایک نظر دیکھ کر بولا، اے میری بہنوں، میرے متعلق غلط اندازے مت لگاؤ۔ اللسان شہر کے باہر میدان میں نے شالوم کے بیٹے اجیلا کو بری طرح ہرا کر مقابلہ جیت لیا تھا اور یوام کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن ہائے رے میری بدقسمتی، میری اور یوام کی شادی کا اہتمام ہونے جا ہی رہا تھا کہ میدان سے باہر رکھی نوبت پر کسی نے زوردار ضربیں لگانی شروع کر دی۔ اور جانتی ہو نوبت پر ضربہ لگانے والا کون تھا؟ بیوسا نے بے چینی سے پوچھا، کون تھا؟ جواب میں عارب نے کہا، یوناف۔ ہاں بیوسا، وہی یوناف جو دیوانگی کی حد تک تمہیں چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، بس اسی نے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے نوبت پر ضرب لگائی۔ سو اللسان کے حکمراں شالوم کے حکم پر یوناف کو بھی میدان میں لایا گیا۔ یوناف کی رضامندی کے بعد میرا اور یوناف کا مقابلہ کرایا گیا۔ مقابلے سے قبل یوناف نے مجھے دھمکی دی کہ وہ خود بھی سری قوتوں سے کام نہیں لے گا اور یہ کہ اگر میں نے سری قوتوں سے کام لیا تو وہ مجھے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا۔ اس وقت تو میں نے اندازہ کر لیا کہ اس کی ساتھی ماورائی قوت ابلیکا بھی اس کے ساتھ ہے، لہٰذا میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ یہ مقابلہ طبعی قوت کی بنا پر ہوگا۔ لیکن اے میری بہن، میں اس مقابلے میں تسلیم کرتا ہوں کہ یوناف نے مجھے نہایت ذلت آمیز شکست دی اور یوں مجھے وہاں ناکام و نامراد رہنا پڑا۔ اس طرح میں یوام کو حاصل کرنے میں ناکام رہا اور اکیلا ہی واپس تمہاری طرف آن پڑا۔ اے میری بہنوں، آج میں مانتا ہوں کہ طبعی اور فطری قوت میں یوناف مجھ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ مقابلہ اس نے اس آسانی کے ساتھ مجھ سے جیت لیا جس طرح مقابلے میں ایک طرف 2 آدمی اور سامنے اکیلا آدمی ہو۔ اس بات کو تم یوں سمجھو کہ یوناف مجھ سے دوگنی طاقت رکھتا ہے اور مقابلے سے پہلے اس نے شالوم سے کہا تھا کہ عارف اگر اپنے جیسا کوئی اور بھی اپنے ساتھ ملائے تب بھی وہ اسے زیر کر لے گا۔
تو اے میری بہنوں، اب میں ضرور اپنے جیسا ایک اور ساتھی ملا کر یوناف کا مقابلہ کروں گا۔ دراصل میں یہ اندازہ لگانے کی فکر میں ہوں کہ وہ کس قدر و طاقت و قوت کا مالک ہے۔ اور اے میری بہنوں، واپس آتے ہوئے مجھے ٹائر شہر سے باہر شیطان بھی ملا تھا۔ میں نے اللسان میں یوناف سے ہارنے کے سارے واقعات تفصیل سے اسے سنا ڈالے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ سبر کو میرے ساتھ روانہ کرے گا تاکہ کسی مناسب جگہ اور موقع پر ہم دونوں یوناف سے مقابلہ کریں۔ پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے اپنی طبی قوت کے بل بوتے پر ہم دونوں پر غالب رہتا ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں اس روز کے اسے اپنے پرغرور اور ہتک آمیز الفاظ واپس لینا پڑیں گے جو اس نے شالوم کے سامنے دعویٰ کرتے ہوئے کہے تھے کہ عارب اپنے جیسا کوئی اور بھی اپنے ساتھ لے آئے تب بھی میں اسے ہرا دوں گا۔ اے میری بہنوں، میں چند یوم تک ضرور سبر کے ساتھ یوناف پر وارد ہوں گا۔ عارب کے خاموش ہونے پر بیوسا نے پریشان اور فکر گیر لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ سری اور فطری دونوں ہی قوتوں میں یوناف ہم پر غالب ہے۔ نبیتا نے اس کی بات اجکتے ہوئے کہا، اب جب کہ عارب یہ مقابلہ ہار چکا ہے تو دفع کرو اس قصے کو، آؤ کھانا کھائے۔ رات کے اس سناٹے میں وہ تینوں آتش دان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ مصر میں بنی اسرائیل کو مصروف رکھنے کے لیے فرعون نے جو 2 نئے شہروں کی تعمیر شروع کرائی تھی وہ مکمل ہو چکے تھے۔ ان شہروں کے اندر اناج ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے گودام بھی بنوائے گئے۔ اب فرعون منفتح نے بنی اسرائیل کو مصروف رکھنے کے لیے اینٹیں بنانے کا کام شروع کرا دیا۔ ان کو مصری تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان اینٹوں کے لیے حکومت کی طرف سے بھوس مہیا کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف جادوگروں کو بری طرح شکست دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے زور و شور سے بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل موسیٰ و ہارون کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو اس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا تاکہ بنی اسرائیل کے پاس اتنا وقت ہی نہ رہے کہ وہ موسیٰ کی تبلیغ کی طرف دھیان دے سکے۔ فرعون کے جو سردار بنی اسرائیل سے اینٹیں بنانے کی بیگار لینے پر مقرر تھے، انہیں اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے غلاموں کو حکومت کی طرف سے بھوس مہیا نہ کیا جائے، اور یہ کہ وہ اپنے انتظام سے جہاں سے جی چاہے اینٹیں بنانے کے لیے بھوس مہیا کرے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اینٹیں بنانے کی تعداد بھی اتنی ہی رہنی چاہیے جتنی اس وقت تھی جب بھوس حکومت کی طرف سے مہیا کیا جاتا تھا۔ ان سرداروں نے صاف صاف بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ ایک تو اپنے انتظام سے اینٹوں کے لیے بھوس مہیا کرے اور دوسرے اینٹوں کی تعداد کم نہ ہونے پائے۔ ان حالات میں بنی اسرائیل مصر کے اندر بھوس کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ جب وہ پہلے کی طرح روزانہ بننے والی اینٹوں کی تعداد کو برقرار نہ رکھ سکے تو فرعون کے بیگار لینے والے سرداروں نے ان پر ظلم و ستم روا رکھنا شروع کر دیا۔ ان تکلیف دہ حالات کو دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے کچھ سردار فرعون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے التجا کی کہ اے مصر کے عظیم بادشاہ، تیرے اسرائیلی خادموں کے ساتھ تیری سرزمین میں ظلم ہو رہا ہے۔ ایک تو ہمیں پہلے کی طرح بھوس نہیں دیا جاتا، اوپر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم روزانہ بھوس کا بندوبست بھی خود کریں اور اینٹیں بھی اتنی ہی بنا کر دیں جتنی اس وقت بناتے تھے جب بھوس حکومت کی طرف سے مہیا کیا جاتا تھا۔ اور اس صورت میں جب ہم اینٹوں کی سابقہ تعداد برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں تو اے بادشاہ، ہم پر مزید ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور بیگار لینے والے سردار ہمیں انتہائی وحشیانہ انداز میں مارتے پیٹتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سرداروں کی یہ التجا سن کر فرعون نے انتہائی تکبر اور نخوت سے انہیں مخاطب کر کے کہا، تم لوگ کاہل ہو گئے ہو، ورنہ تم موسیٰ ہارون کی تبلیغ کی طرف دھیان نہ دیتے۔ لہٰذا میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور بھوس کا انتظام کر کے اتنی ہی اینٹیں بناؤ جتنی پہلے بناتے تھے جب تمہیں بھوس ہم فراہم کرتے تھے۔ فرعون کا یہ حکم سن کر بنی اسرائیلی سردار انتہائی مایوسی کے عالم میں اس کے محل سے باہر نکل گئے۔ جب یہ سردار واپس جا رہے تھے تو ان کی ملاقات موسیٰ و ہارون سے ہو گئی۔ ایک سردار نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا، اے موسیٰ بن عمران، تو نے ہمیں فرعون اور اس کے سرداروں کی نظر میں گرا کے رکھ دیا ہے، اور یہ کہ تو نے ہمارے قتل کے لیے فرعون کے سرداروں کے ہاتھ میں گویا تلوار تھما دی ہے۔ اب وہ محض تیری وجہ سے ہم پر عذاب و جبر کی انتہا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے اور بنی اسرائیل کی گلو خلاصی کے لیے دعا کی۔ تب خداوند کریم کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم ہوا، اے موسیٰ، ہم نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ وعدہ کیا تھا
کہ ہم انہیں اس سرزمین میں پہنچائیں گے جہاں وہ غلامی سے آزاد ہو کر اپنے رب کی بندگی اور عبادت کر سکیں گے۔ سو اے موسیٰ، ہم بنی اسرائیل کو مصریوں کے بوجھ سے نجات دیں گے اور انہیں غلامی سے آزادی دیں گے، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سزا دیں گے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا سامان کریں گے۔ سو اے موسیٰ، تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میرے رب نے مجھے یہ کہہ بھیجا ہے کہ تم سے یہ کہوں کہ بنی اسرائیل کو جانے دو تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور اے موسیٰ، اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو تم اپنا عصا دریا میں مارنا، سو وہ خون ہو جائے گا، اور جو مچھلیاں دریا میں ہوگی سب مر جائیں گی، اور اس سے دریا میں ہولناک قسموں کا طوفان اٹھے گا اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہت ہوگی۔ دوسرے روز موسیٰ اور ہارون صبح ہی صبح فرعون کے پاس گئے۔ وہ اس وقت تو نیل کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا۔ پس موسیٰ نے فرعون سے کہا، اے بادشاہ، تو شرک سے باز رہے اور یہ کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے، انہیں آزاد کر دے کہ میں انہیں اس سرزمین کی طرف لے جاؤں جس کا وعدہ ہمارے خدا نے کر رکھا ہے۔ مگر فرعون نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا۔ ان کے رد عمل کے طور پر دریا کا پانی سب خون ہی خون ہو گیا، دریا کی ساری مچھلیاں مر گئی اور دریا میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مصریوں پر ایک وبال آ پڑا، کیونکہ اب نہ وہ پانی پی سکتے تھے، کیونکہ اب شہر کے آس پاس کے تالابوں اور جوہڑوں کا پانی بھی خون ہو کر رہ گیا تھا۔ مصری پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے رہے۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلا کر کہا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے دعا کرے اور یہ خون پانی میں بدل جائے تو میں اس کے بدلے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے کر تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی اور ہر طرف پھیلا ہوا خون حسب سابق پانی بن گیا۔ جب ایسا ہو گیا تو فرعون نے اپنا وعدہ پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو پھر وحی کے ذریعے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو اس سرزمین سے جانے دو تاکہ وہ میری عبادت آزادی کے ساتھ اس سرزمین میں جا کر کر سکے جس کا میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کرنے دیا تو دیکھ تیرے ملک کو ہم مینڈکوں سے بھر دیں گے، اور وہ تیرے گھر میں، تیری آرام گاہ میں، تیرے بستروں اور تیرے ملازموں کے گھروں اور تیری رعایا کے ہر گھر میں تنوروں میں آٹا گوندنے کے برتنوں میں آگ گھسیں گے۔ یہ پیغام جب فرعون کو سنایا گیا تو اس نے اسے کوئی اہمیت نہ دی اور بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا۔ تب خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، چنانچہ مینڈک چڑھائے اور مصر کی پوری سرزمین کو انہوں نے ڈھانپ لیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ ہر طرف، ہر برتن اور ہر کمرے میں اور ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو گئے اور لوگوں کا کھانا پینا اور آرام و سکون دوبر ہو گیا ہے، تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے التجا کی کہ رب کے حضور دعا کرے کہ وہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعایا سے دور کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا کہ وہ خدا کے لیے قربانی کرے اور آزادی کے ساتھ اس کی عبادت کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں ان مینڈکوں سے نجات کے لیے دعا کی اور مصر کی سرزمین کو ان مینڈکوں سے چھٹکارا مل گیا۔ تب فرعون نے اپنا وعدہ پورا کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی لاٹھی زمین پر مارے۔ انہوں نے ایسا کیا تو فرعون اور اس کے رعایا کو ایک نئے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور وہ یہ کہ ہر طرف ٹڈیاں پھیل گئی، انسان کیا اور جانور کیا، سب پر ٹڈیاں چڑھ دوڑی۔ فرعون نے پھر معافی مانگی اور نجات کی التجا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے پر جب اسے اس عذاب سے نجات ملی تو وہ پھر مکر گیا۔ اب اس پر ایک اور عذاب نازل کیا گیا کہ اہل مصر پر مچھروں کے گول چڑھ دوڑے۔ ان مچھروں نے ملکوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ پھر مچھر ہر گھر میں اس قدر گھس گئے کہ لوگوں کے لیے روز مرہ کا کام کرنا ناممکن ہو گیا۔ حسب معمول فرعون نے پھر موسیٰ و ہارون کو بلوایا اور کہا کہ وہ اس مرتبہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا، بشرطے کہ وہ اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرے۔ جب موسیٰ و ہارون کی دعا سے یہ عذاب بھی ختم ہو گیا تو فرعون نے حسب عادت پھر اپنے دل کو سخت کر لیا۔ خداوند کریم کی طرف سے حکم ملنے پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر کہا، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، ورنہ میرا رب اس بار تجھے ایک نئے کرب میں مبتلا کر دے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ تیرے سب چوپائے، گھوڑے، گدھے، بیلوں، بھیڑ بکریوں پر ایک بھاری موت پھیل جائے گی، اور میرا خدا بنی اسرائیل کے چوپایوں کو مصریوں کے چوپایوں سے جدا کر دے گا، یعنی یہ عذاب صرف مصریوں اور تیرے لیے ہوگا۔ فرعون پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، حسب وعدہ مصر پر یہی عذاب طاری ہوا۔ فرعون نے جب اپنے آدمی بھیج کر پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ سب مصریوں کے مویشی مر گئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے چوپائے محفوظ ہے۔
اس پر بھی فرعون بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کے حواریوں کو ایک اور عذاب دیا گیا۔ خداوند تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ اور ہارون نے راکھ مٹی میں بھر کر آسمان کی طرف اڑا دی، اور اس کا اثر ایسا بھیانک ہوا کہ انسانوں اور جانوروں کے جسموں پر پھوڑے پھنسیاں پیدا ہو گئے۔ اس پر بھی فرعون راہ راست پر نہ آیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت نہ دی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے وہی خداوندی کے مطابق فرعون سے جا کر کہا، اے فرعون، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے تاکہ وہ آزادی سے اپنے خدا کی بندگی اور عبادت کر سکے، ورنہ مزید عذابوں سے دوچار ہوگا، اور میرا رب اگر چاہتا تو اس سرزمین میں تجھے ہلاک کر چکا ہوتا، لیکن اس نے تجھے اب تک اس لیے زندہ رکھا ہے کہ تجھ پر اپنی قوت کو واضح کرے اور تجھ پر ثابت کرے کہ لوگوں کے سامنے جو تکبر کرتا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اے بادشاہ، اب بھی اگر تو نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا تو سن رکھ کہ تیری سلطنت پر ایسے اولے برسیں گے کہ اہل مصر نے اس قدر ہولناک اور بڑے اولے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ پھر بھی تو باز نہ آیا تو میرا رب تیرے لیے اور عذاب جاری کرے گا۔ فرعون پھر بھی اپنی ہٹ پر قائم رہا۔ تب خداوند تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو عذاب کی صورت میں رات کو اولے اور آگ زمین پر برسائی گئی۔ یہ اولے اس قدر بھاری اور بڑے تھے کہ مصریوں نے اس سے پہلے کبھی اس قدر وزنی اولے گرتے نہ دیکھے تھے۔ ان اولوں نے سارے ملکوں میں تباہی و بربادی کا سما پیدا کر دیا، کھیتوں کو ویران کر دیا اور درختوں کو توڑ کر رکھ دیا، مگر بنی اسرائیل کے علاقے میں اولے نہ گرے۔ یہ تباہی و بربادی دیکھ کر فرعون نے پھر موسیٰ و ہارون کو بلوایا اور گناہ قبول کرتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا، اے موسیٰ، میں نے اس مرتبہ گناہ کیا ہے، تیرا خدا صادق و ماجد ہے، میں اور میری قومی بدکار اور ذلیل ہے۔ پھر اس نے مزید کہا، اے موسیٰ، تم اپنے خدا سے شفاعت کرو، کیونکہ یہ روز روز کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا، اور یہ کہ خدا ہمیں ان اولوں سے نجات دے، تو اس کے بعد میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ پس اس التجا کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی اور مصر پر اولے برسنا بند ہو گئے۔ لیکن فرعون نے جب دیکھا کہ اولوں کا عذاب ٹل گیا ہے تو پہلے کی طرح اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور اپنے وعدے سے پھر گیا۔ عذاب ختم ہونے پر بحکم خدا موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے پاس آئے اور کہا، اب تو حسب وعدہ بنی اسرائیل کو جانے دے، ورنہ کل کو تیرے ملک میں پھر ٹڈیاں چڑھ آئیں گی اور زمین کو ایسا ڈھانپ دیں گی کہ فرش زمین کو کوئی دیکھ نہ سکے گا، اور تیرا جو کچھ اولے سے بچ رہا ہے وہ ٹڈیاں اسے کھا جائیں گی، اور تیرے سارے درخت تو چٹ کر جائیں گی، وہ تیرے اور تیرا اتباع کرنے والوں کے گھروں میں بھر جائیں گی، اور ایسا سما تو نے اور تیرے آبا و اجداد نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ فرعون نے موسیٰ کی اس تنبیہ کو کوئی اہمیت نہ دی۔ فرعون کو اپنے رب کا حکم سنا کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد فرعون کے سرداروں نے باہم مشورہ کیا، جن میں حامان اور قارون دونوں شامل تھے۔ پھر ایک سردار نے فرعون سے کہا، اے بادشاہ، یہ شخص کب تک ہمارے لیے فندہ بنا رہے گا؟ تم ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کو جانے دو تاکہ وہ اپنے خدا کی عبادت کرے۔ اے بادشاہ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ مصر برباد ہو رہا ہے؟ لہٰذا میں مشورہ یہی دوں گا کہ موسیٰ اور ہارون کو پھر دربار میں بلوایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائے اور اپنی مرضی و منشا کے مطابق اپنے رب کی جا کر عبادت کرے۔ فرعون نے کچھ سوچا اور قاصد کو بھیج کر موسیٰ اور ہارون کو بلوایا۔ جب دونوں بھائی آ گئے تو فرعون نے ان سے کہا، میری طرف سے تم لوگوں کو اجازت ہے کہ تم جا کر اپنے رب کی عبادت کرو، پر تم میں سے کون کون ہے جو اس عبادت کے لیے جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم اپنے جوانوں، بوڑھوں، بیٹوں، بیٹیوں اور بھیڑ بکریوں، مویشیوں اور دوسرے سامان کے ساتھ یہاں سے جائیں گے۔ فرعون کی نیت پھر خراب ہو گئی اور اس نے کہا، تم صرف مرد جا کر عبادت کر لو، بچوں اور عورتوں کو میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہ جانے دوں گا۔ یوں ایک بار پھر یہ گفت و شنید ناکام ہو گئی۔ اب خداوند کریم کی طرف سے موسیٰ و ہارون کو حکم دیا گیا کہ اپنا عصا فضا میں بلند کرے۔ آپ نے ایسا کیا تو تیز مشرقی ہوائیں چلنے لگی اور ایک رات اور دن رواں رہی۔ صبح ہوتے ہی مشرقی آندھیوں کے دوش پر ٹڈیوں کے دل نمودار ہوئے اور سارے ملکوں پر چھا گئے۔ فضا تاریک ہو گئی اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے دن کے وقت ہی مصر پر رات چھا گئی ہو۔ اس کے بعد یہ ٹڈیاں مصر کی زمین پر اترنے لگی۔ یہ ٹڈیاں درختوں اور پیڑوں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر گئی، حتیٰ کہ مصر میں ہریالی کا نام و نشان نہ رہا۔ فرعون نے پھر موسیٰ اور ہارون کو بلوایا اور التجا کی کہ میں تمہارا اور تمہارے خدا کا گنہگار ہوں۔
فقط اس بار میرا گناہ بخشوا دو اور اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس مرتبہ مجھے معاف کر دے۔ حسب معمول موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس عذاب کو ٹالنے کے لیے اپنے رب کے حضور التجا کی اور یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ مگر جب ٹڈیوں کا یہ عذاب ٹل گیا تو ظالم فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ بھیجنے سے صریح انکار کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ اپنے عصا کو فضا میں بلند کرے۔ آپ نے جب ایسا کیا تو پورے مصر میں ہولناک اور بھیانک تاریکی چھا گئی۔ یہ تاریکی لگاتار 3 دن چھائی رہی۔ ان 3 دنوں میں کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکا اور نہ کسی جگہ کا سفر کر سکا، تاہم بنی اسرائیل کے مکانوں میں حسب معمول اجالا رہا۔ فرعون اس تاریکی سے بے حد خوفزدہ ہوا اور اس نے حسب معمول موسیٰ اور ہارون کو بلوایا اور منت سماجت کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کو لے جاؤ اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے خدا کی عبادت کرو، مگر اپنے مویشی اور دوسرے جانور یہیں چھوڑ دو۔ فرعون کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور قربانیوں کے لیے جانوروں کی ضرورت پڑے گی، تب ہم جانور کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے چوپائے ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک کھر تک ہم یہاں چھوڑ کر کچھ نہ کریں گے۔ اس پر فرعون پھر اکڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے بولا، اے موسیٰ، اب تو یہاں سے چلا جا اور دیکھ، پھر میرا منہ دیکھنے کے لیے کبھی میرے دربار کا رخ نہ کرنا، ورنہ جس دن تو آیا اسی دن مارا جائے گا، کیونکہ میں تیرے پیچھے اپنے آدمیوں کو لگا دوں گا جو تیرا کام تمام کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، تو نے ٹھیک کہا، اب میں تیرا زندہ منہ کبھی نہ دیکھوں گا۔ اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی اور وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اے بادشاہ، میرا خدا فرماتا ہے کہ آدھی رات کو تیرے لیے ایک نئے عذاب کی ابتدا ہوگی۔ مصر کے چوپایوں کے پہلوٹے مار دیے جائیں گے اور سارے مصر میں ایسا ہولناک ماتم برپا ہوگا کہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ لیکن اے فرعون، بنی اسرائیل میں سے کوئی انسان یا حیوان اس عذاب سے متاثر نہ ہوگا، اور اس عذاب کے دوران اسرائیلی بستیوں میں کوئی کتا تک نہ بھوکے گا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ تم لوگ جان لو کہ میرا رب مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان، یعنی اپنے بندوں اور کفر کرنے والوں کے درمیان کیسے اور کس طرح فرق کرتا ہے۔ اور اے بادشاہ، اس عذاب کے دوران تم اور تمہارے حواری میرے پاس آ کر التجا کے انداز میں کہیں گے کہ میں بھلے بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں، کوئی مجھ سے تعرض نہ کر سکے گا۔ اور اے بادشاہ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور سن رکھو کہ میرا اللہ کسی صورت بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حکیم و دانا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو اسے وعدہ خلافی کرنے پر مجبور کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار سے نکل گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے مصری ہمسایوں سے یہ کہہ کر ان کے سونے کے زیورات اور چاندی کے زیورات ادھار مانگے کہ ان کی عید آ رہی ہے، لہٰذا وہ عید پر ان زیورات کو استعمال کر کے انہیں واپس لوٹا دیں گے۔ مصریوں نے جب اندازہ کر لیا کہ بنی اسرائیل والے سچ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے فراخ دلی سے ان کو زیورات دے دیے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ہر کارے بنی اسرائیل کے اندر اعلان کرنے لگے کہ ہر گھر ایک ایسا دمبا ذبح کرے جو بے عیب، یک سالہ اور نر ہو، اور سب اسرائیلی دمبوں کو شام کے وقت تو ذبح کرے اور دمبوں کا تھوڑا سا خون لے کر ان گھروں کی چوکھٹوں پر لگا دے جہاں وہ رہتے ہیں۔ پھر ان دمبوں کا تھوڑا تھوڑا سا گوشت تو آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھائے، اور یہ کہ اپنے جوتے پہن کر اور ہاتھوں میں اپنی لاٹھیاں لے کر رات کے کسی بھی لمحے کوچ کے لیے تیار رہے۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارض مصر پر عذاب نازل ہوگا، اور قدرت کے عذاب نازل کرنے والے عناصر ان کے گھروں کا بچاؤ کرتے چلے جائیں گے جن کی چوکھٹوں پر ذبح شدہ دمبوں کا خون لگا ہوگا۔ بنی اسرائیل کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ قربانی کا یہ دن مستقل طور پر ہمیشہ یوں ہی قربانی دے کر منایا جائے گا، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے عید کا دن ہوگا۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ رسم جاری رہے گی کہ وہ اس دن کو عید کے طور پر شان و شوکت سے منائے۔ اس روز آدھی رات کو خداوندوں کا عذاب مصر پر نازل ہوا، اور فرعون جو بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا، اس کے پہلوٹوں سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پہلوٹے تک، بلکہ چوپایوں کے پہلوٹوں کو بھی ہلاکت نصیب ہوئی۔ فرعون اور اس کے اراکین سلطنت اور دیگر مصری رات کو اٹھ بیٹھے۔ مصر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ ایک بھی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی مرا نہ ہو۔ تب موسیٰ اور ہارون کو حکم خداوندی ہوا
کہ وہ رات ہی رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی سرزمین سے نکل جائے اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں، گائے، بیل اور دوسرا سامان بھی لیتے جائے۔ سو بنی اسرائیل بڑی جلدی میں تیار ہوئے اور گھروں میں رکھا گوندا ہوا آٹا کپڑوں میں باندھ کر اور اپنا سامان لے کر جانوروں کو ہانکتے ہوئے موسیٰ و ہارون کے ساتھ مصر سے روانہ ہو گئے۔ مصریوں سے لیے ہوئے سونے چاندی کے زیورات بھی انہوں نے ساتھ لے لیے تھے، چونکہ یوسف علیہ السلام نے مرتے وقت تو بنی اسرائیل سے قسم لے لی تھی کہ جب وہ مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف روانہ ہو تو ان کی ہڈیاں بھی ساتھ لے جائے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی ان ہڈیوں کو ایک تابوت میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یوں بنی اسرائیل منفس اور دیگر اپنے شہروں سے نکل کر سقات کے مقام تک آئے، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ کے قریب تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بھیڑ بکریاں، گائے، بیل اور دوسرے چوپائے بھی تھے۔ راستے میں انہوں نے گوندے ہوئے آٹوں کی روٹیاں پکائی اور کھائی۔ جس رات بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے اس رات تک یوسف علیہ السلام کے وقت سے لے کر انہیں مصر میں رہتے ہوئے 420 سال گزر چکے تھے۔ پس سقات میں پڑاؤ کرنے اور اپنے کھانے کا انتظام کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے پھر آگے کو روانگی اختیار کی۔ خدا تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کا بندوبست یوں کیا کہ دن کے وقت انہیں راستہ بتانے کے لیے بادل کا ایک ستون سا ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور روشنی کا ایک مینار ان کے آگے آگے ان کی رہنمائی کرتا ہوا چلتا تھا۔ موسیٰ اور ہارون خدا کے حکم کے مطابق بحر کلزم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے صحرائے سینا سے گزر کر فلسطین کا رخ نہ کیا بلکہ بحر کلزم کا رخ کیا، اور وہاں بال صفون کے قریب بنی اسرائیل کے ساتھ بحر کلزم کے کنارے پڑاؤ کر لیا، کیونکہ دوسرے راستے میں مصری فوجی چوکیاں تھیں اور ان کے پکڑے جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے یہ ادھر سے نہ گئے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل تو مصر سے نکل بھاگے ہیں تو اسے تشویش ہوئی۔ اس کے اراکین سلطنت بھی اس سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، یہ تو نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے یہاں سے جانے دیا؟ اب کون اس سرزمین میں مصریوں کے کام اور خدمت کرے گا؟ اس پر فرعون نے اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے جنگی رتھ تیار کروایا۔ اس کے علاوہ 600 رتھ مزید اس کے لشکر میں شامل تھے۔ یوں وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل ابھی تک بال صفون میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ فرعون نے انہیں جا لیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل بے حد خوفزدہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کے سردار مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور بولے، اے موسیٰ، کیا مصر کی سرزمین میں ہمارے لیے قبریں نہ تھی جو تو وہاں سے ہمیں ان بیابانوں کے اندر لے آیا ہے؟ اے موسیٰ، یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم تجھے وہاں کہتے نہ تھے کہ ہمیں وہیں رہنے دے، کہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرتے رہنا اس سے بہتر ہے کہ ان بیابانوں میں ذلت و گمنامی کی موت مار دیے جائیں۔ جب یہ سردار اپنی بات ختم کر چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، ڈرو مت، خاموش اور پرسکون رہو، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے لیے ان مصریوں کے مقابلے میں کافی ہے کہ وہ بڑی حکمت والا اور زبردست ہے۔ بنی اسرائیل اب بھی خوفزدہ اور اندیشوں کا شکار تھے، اس لیے کہ وہ اپنے پیچھے فرعون کے لشکر کے 7 لاکھ سوار دیکھ رہے تھے، جس میں سے 70,000 سپاہی سیاہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ تب خداوند تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب سمندر پر مارا تو اس میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 رستے بن گئے، اور اس طرح کہ پانی کے تودے بحر منجمد کی طرح ہر رستے کے دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے، اور ان پانی کی دیواروں کے درمیان خشک رستے نکل آئے۔ ان رستوں کو قدرت نے ایسا شفاف بنا دیا تھا کہ ایک رستے سے گزرنے والے دوسرے رستے سے گزرنے والوں کو دیکھتے بھی جاتے تھے اور آپس میں بات چیت بھی کر رہے تھے۔ بہرحال جب کلزم کے اندر بننے والے ان 12 راستوں پر بنی اسرائیل کے 12 قبائل آگے بڑھ رہے تھے تو فرعون نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ایک درباری نے اس سے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، اے آقا، یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے اور ان خشک راستوں پر بنی اسرائیل معجزانہ انداز میں رواں ہے، جیسے لوگ پکے اور پختہ راستے پر سفر کرتے ہیں۔ فرعون نے اپنی بڑائی اور برتری ظاہر کرنے کے لیے کہا، یہ 12 رستوں کا سمندر میں بن جانا میری کرشمہ سازی ہے تاکہ تم بنی اسرائیل کو جا پکڑو، لہٰذا تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو اور ان بنی اسرائیلیوں کو بچ کر نہ جانے دو۔ چنانچہ فرعون کا سارا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں ان راستوں پر اتر گیا،
اور جب اس کا آخری سپاہی بھی ان راستوں پر اتر آیا تو خدا کے حکم سے سمندر پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا تو اسے ملائکہ عذاب اپنے سامنے نظر آنے لگے۔ اس پر وہ پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک وحدہ لا شریک ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور یہ کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، مگر چونکہ یہ ایمان حقیقی نہ تھا بلکہ گزشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بہانہ تھا، سو خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ توبہ قبول نہ کی گئی، اور جواب میں کہہ دیا گیا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ فرعون کی لاش تھوڑی دیر سمندر میں ڈوبی رہی، اس دوران اس کی ناک کا ایک حصہ ایک مچھلی نے کھا لیا۔ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے فرعون کی لاش کو درس آمیز بنانے کے لیے معجزانہ طور پر لہروں نے اچھال کر باہر کر دیا۔ جب بنی اسرائیل بحر کلزم کے اس پار خیر و عافیت سے اتر گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ لیا کہ سمندر کی لہروں نے مرے ہوئے فرعون کو کنارے پر لا پٹکائے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عورتوں نے دفعہ بجانی شروع کر دی اور بنی اسرائیل کے سب افراد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کی حمد و توصیف میں گا رہے تھے، ہم خداوند کی ثنا گائیں گے کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح عطا کرتا ہے۔ اس نے گھوڑوں کو سواروں سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خدا ہمارا زور اور نجات ہے، وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی بڑائی بیان کریں گے۔ وہ ہمارے باپ دادا کا بھی خدا ہے، ہم اس کی بزرگی کا ذکر کریں گے کہ فرعون کے لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چیدہ چیدہ سردار بحر کلزم میں غرق ہو گئے۔ گہرے پانی نے انہیں چھپا لیا اور وہ پتھر کی مانند تہ میں چلے گئے۔ خداوند تعالیٰ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنی مخالفتوں کو تہ بالا کرتا ہے، وہ اپنا قہر بھیجتا ہے جو مخالفوں کو بھسم کر ڈالتا ہے، اور سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا۔ دشمن نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ہمارا پیچھا کرے گا، ہمیں آ پکڑے گا اور لوٹ کا مال تقسیم کرے گا۔ اس کی تباہی سے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ خدایا تو نے اپنے قہر کی پھونک سے انہیں سمندر میں پیس ڈالا اور وہ سیلاب میں سیسے کی طرح ڈوب گئے۔ معبودوں میں اے خدا تیرے مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیرے مانند اپنے تقدس اور جلال کے سبب روب والا اور صاحب کرامت ہو؟ اپنی رحمت سے تو نے اپنے بندوں کی گلو خلاصی کی اور رہنمائی کی، اور اپنے بھروسے تو انہیں اپنے مقدس مقام کو لے چلا ہے، اور فلسطین والوں کی جان پر بنی ہے۔ قدوم کے مسکین حیران ہے، پہلوانوں کو کپ کپی لگ گئی ہے، کنان کے باشندوں کے دل بیٹھے جاتے ہیں اور خوف و ہراس ان پر طاری ہے۔ اے خدا تیری عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہے۔ اے خدا تیری سلطنت ابدن۔ بہرحال موسیٰ ہارون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے بحر کلزم کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ مکہ کے مقام پر جا پہنچے، اور یہاں انہوں نے آرام کرنے اور اپنے لیے کھانا تیار کرنے کی غرض سے پڑاؤ کیا۔ دوستو کہانی ابھی جاری ہے، بنے رہیے کہانی کے ساتھ۔ جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والا ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔